إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. اسلام میں توحید باری تعالیٰ کے بعد نماز کا مقام اور اس کی اہمیت، نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ثواب اور اس کے اوقات اور نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام، یہ آپ نے گزشتہ خطبات میں سماعت فرمایا. اب ہے کہ نماز کی کیفیت اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح. ظہر کے وقت 4 فرض ہیں اور عصر کے بھی 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے 4 فرض ہیں اور صبح کے 2 فرض ہیں. اس کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں جو شخص 12 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا گھر جنت میں بنائے. 4 رکعت زور سے پہلے، زور کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت اور 2 رکعت اس کے بعد 6 اور 2 مغرب کے بعد 8 اور 2 عشاء کے بعد 10 اور 2 صبح کی سنتیں. 12 رکعت فرضوں کے علاوہ جو شخص باقاعدگی سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا. اور ایک حدیث میں ہے 10 رکعتیں بھی، اگر کوئی 10 رکعتیں پڑھے گا تو اس کا گھر بھی اللہ جنت میں بنا دیں گے. 10 کیسے ہیں؟ زور سے پہلے 2 رکعت. تو اب بات واضح ہو گئی کہ زور کی نماز 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، 10 رکعت نماز. اور اگر پہلے 2 پڑھی جائیں تو پھر 8 رکعت، 2 سنت، 4 فرض، 2 سنت. اور عصر کی نماز 4 فرض اور مغرب کی 5 رکعت، 3 فرض اور 2 سنت. اور عشاء کی 4 فرض اور 2 سنت، 6 رکعت نماز. اور صبح 4 رکعت نماز ہے، 2 سنت، 2 فرض. وتر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے،
یہ اصل میں تہجد کی نماز کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت فرمائی، رعایت فرمائی کہ جس شخص کو یہ خطرہ ہو کہ مجھے صبح جاگ نہیں آئے گی تہجد کے لیے، تو وہ وتر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ. اور وتر ہیں 1 سے لے کر 9 رکعت تک، جتنا آپ کا دل چاہے آپ پڑھیں. 1 رکعت پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے. تو یہ ہے نماز. لیکن لوگوں نے ہر نماز کے ساتھ 2 نفل ٹچ کیے. مثلا زور کی نماز ہے 4 سنت 4 فرض 2 نفل. کیوں؟ جی ویسے ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے تو پھر کیوں؟ بس ویسے پڑھ لیا کرو ساتھ. اچھا ادھر کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، اور نماز کی کتابوں میں اور جہاں جہاں بتانی ہو 12 رکعت بتاتے ہیں زور کی، اور ساتھ 2 وہ ضرور شامل کرتے ہیں. جب اللہ نے نہیں شامل کیے، جب رسول اللہ نے نہیں شامل، آپ کیوں لوگوں کو مجبور؟ اور مسئلہ بنتا ہے عشاء میں 4 پہلے، پھر 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، پھر 3 وتروں کے بعد 2 نفل. یہ 17 رکعتیں بن جاتی. اور رمضان کی تراویح بنا دی 20 رکعت، وہ بھی نہیں ہے 20، وہ 11 ہے، 8 تراویح اور 3 وتر. تو 20 اور 17 37 وہ نماز سے دور کیا ہو. تمہیں کس نے کہا کہ 17 رکعت نماز ہے عشاء کی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ نفل ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں، تو آپ نے اس کو نماز کا حصہ کیوں بنایا؟ نوافل کا یہ مسئلہ ہے، مکروہ اوقات چھوڑ کر صبح سورج کا نکلنا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، اور پھر سورج کا نکلنا، دوپہر کے ٹائم سورج کا سر پر آنا، اور پھر عصر کی نماز کے بعد، اور جب سورج غروب ہو. یہ 5 اوقات مکروہ ہیں. ان کو چھوڑ کر آپ جب چاہیں نفل پڑھیں اور جتنے چاہیں پڑھیں، لیکن مقرر نہیں کرے کہ 2 پڑھنے ہر روز اور 2 سے زیادہ نہیں پڑھنے. یہ اضافہ ہے، یہ دین میں آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا. اس کے علاوہ عصر کی نماز سے پہلے ضروری نماز تو نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھے اللہ اس پر رحم کرے. یہ رسول کی دعا ہے. جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہوگا. اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ اس بندے پر رحم کر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. اب جو شخص عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا انشاءاللہ وہ رسول کی دعا کا مستحق. فرض 4 کے علاوہ جو 4 فرض ہیں عشاء کے، عصر کے، ظہر کے، اس کے علاوہ جتنی بھی نماز ہیں سنت نفل، وہ رات کی ہوں وہ دن کی، 2 پڑھنا افضل. لہذا ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھیں. اس طرح عصر کی بھی اگر فرضوں سے پہلے آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھیں. اس کے علاوہ تحیت المسجد ضروری ہے. جب بھی آپ مسجد میں آئیں 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین. جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کرے. یہ 2 رکعتیں اتنی ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا اور آگے ویسے بیٹھنے لگا خطبہ کے دوران. آپ نے خطبہ روک اس سے پوچھا کہ کیا تو نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی. خطبہ روک کر دیکھو کتنی اہمیت کہ مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے. آپ نے خطبہ روک کر اس سے پوچھا کہ تو نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھو، اور پھر آپ نے یہ ارشاد جاری فرما دیا اذا دخل
احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین ولیتجوز فیہما، جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے، اور پڑھے ان کو مختصر۔ مختصر پڑھنے کا کیا مطلب؟ قرات تھوڑی، کیونکہ خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ بھی تو سننا، ویسے تو پہلے آنا چاہیے، لیکن اگر آپ خطبے کے دوران آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے، مختصر پڑھیں، یعنی قرات تھوڑی، سورت چھوٹی پڑھیں آپ سورت فاتحہ کے بعد، اور تسبیحات بھی آپ تھوڑی پڑھیں، کم از کم 3، بس 3 پر اکتفا۔ تو یہ تحیۃ المسجد نماز میں جب بھی آپ آئیں تو نماز پڑھ کر بیٹھیں۔ یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے، آپ مسجد میں آئے، آپ نے زور کی 2 رکعتیں پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، وہ زور کی سنتیں بھی ہو گئی، اور یہ بھی بات پوری ہو گئی کہ آپ مسجد میں بغیر نماز پڑھے نہیں بیٹھے۔ آپ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی تھی عصر کی، آپ مل گئے، آپ نے نماز جماعت سے پڑھی، فرض نماز بھی ہو گئی اور تحیۃ المسجد بھی ہو گئی۔ یعنی مسجد کے لیے کوئی مستقل نماز نہیں، بس اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، جماعت میں ملیں تو جماعت ہے، سنتے ہیں تو سنتے ہیں، نہیں تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں۔ اس کے علاوہ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے تقریباً 20-25 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا، کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور انسان کے ذمے ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ دیکھو نا، اگر یہ انگلیاں آپ کی بند نہ ہوتی، یہاں سے یہ بازو درمیان سے آدھا نہ ہوتا، یہ گھٹنے سے آپ کی ٹانگ جو ہے وہ بند نہ ہوتی، کتنی آپ کو تکلیف ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اور جوڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، 360 جوڑ ہیں جو اللہ نے تیرے وجود کو بنایا، اور تیرے ذمے ہے ہر روز کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کر۔ جو اللہ نے جسم میں جوڑ بنائے ہیں جس سے یہ جسم محفوظ ہے، سیدھا بھی ہے، اس میں لچک بھی ہے، بوقت ضرورت آپ اس کو سمیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، اس کو کھول سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، کیسی مشین اس نے بنا دی مفت و مفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ذمے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کر۔ 360 صدقے، اچھا اللہ نے صدقے بھی عام کر دی، اچھی بات کہنا صدقہ، کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ، راستے سے پتھر وغیرہ اٹھا دینا صدقہ۔ لیکن پھر بھی 360 صدقے کون اکٹھے کرے روز؟ حالانکہ صدقے عام ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، صدقے عام ہے اور بالکل معمولی عمل سے صدقہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی 360 جوڑوں کے 360 صدقے روز اکٹھے کرنا بڑا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے۔ عادت ڈالیں نمازوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی فرض نمازوں کا حساب کریں گے۔ فرض نمازوں کا اتنی تیری زندگی بنتی تھی بالغ ہونے کے بعد، اور اتنے فرائض تجھ پہ تھے، اللہ حساب کریں گے۔ فرائض پورے نہیں ہوں گے، پڑھے نہیں ہوں گے، پڑھے ہوں گے تو اس میں خشوع خضوع توجہ نہیں ہو، رسول کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھے، بہرحال کمی ہوگی، اللہ سنتوں کو، نوافل کو فرضوں کا درجہ دے دیں، لہذا سنتوں اور نوافل کی عادت ہو مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی نماز، اور حفاظت میں یہ بات شامل ہے
انسان نماز پڑھے صحیح طہارت کے ساتھ، کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، قبلہ رخ ہو، نیت درست ہو اخلاص کے ساتھ، رکوع ہاتھ صحیح باندھے، کیا قرات صحیح کرے، رکوع صحیح کرے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدہ کرے، پھر بیٹھ کے دوسرا سجدہ، پھر بیٹھ کے اٹھے، پوری توجہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. یہ انسان پر ضروری، کیونکہ اللہ فرماتے نمازوں کی حفاظت کرو اور اللہ کے لیے قیام کرو، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو، کمل خشوع خضوع توجہ کے ساتھ. دیکھو ایک آدمی گورنر کے سامنے جاتا ہے، جج کے سامنے، تو وہاں خارش بھی نہیں کرتا سر، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا. احکم الحاکمین شہنشاہ کا کوئی طریقہ نہیں اس کے دربار میں پیش ہونے کا، کوئی پروٹوکول نہیں. جو دنیا کے ساتھ کے ہیں تو اللہ کا نہیں ہے، طریقہ ہے اس کا بھی ایک پیش ہونے. یہ نہیں کہ جیسے جس کا دل چاہے آئے کھڑا ہو جائے اور اٹھک بیٹھک کر کے ٹر جائے، سب کر کے اور گھٹنے مار مار کے زمین پر دبڑ کر کے چلے. تمہیں یہ کوئی طریقہ نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اعظم کے طریقے پر. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو، خوف کا وقت ہے تو آپ پیدل سواری، مجاہد کے لیے چھٹی دی اللہ نے. جب امن میں ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو. كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھائی. نماز ایسے پڑھو، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے. اب یہ نماز کس نے سکھائی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام امام بنے، محمد مقتدی بنے. جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی، پھر اپنی امت کو نماز پڑھ کے دکھائی، ہاتھ باندھ کے رکوع کر کے سجدہ کر کے دکھایا، اور لوگوں کی نمازیں دیکھ کے ان کی اصلاح کی، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم آپ کے پاس آئے، 20 دن ہم ٹھہرے، 20 دن آپ کے پاس، دین سیکھا، مسائل سیکھے، نماز سیکھی. جب ہم جانے لگے نا تو آپ نے ہمیں فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو اذان کہنا اور تکبیر کہنا، اور جو تم میں سے بڑا ہو نا وہ امامت کرائے. نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ لے. لہذا جیسے نماز پڑھنی ضروری ہے، ایسے یہ بھی ضروری بات ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے جیسے اللہ نے سکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اپنی امت کو. لہذا اپنی اپنی برادریوں کی نماز، قبیلوں کی، باپ دادا کی، وہ جو 7-8 سال میں دادی اماں سے سیکھی تھی، وہ نماز نہیں چلے گی، یہ نماز نہیں چلے گی. نماز محمدی، صلاۃ الرسول، رسول اکرم کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز. مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ٹائم نکالیں، وقت دیں اس کے لیے، پوچھیں، تحقیق کریں. بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، یہ نماز، یہ حدیث کی کتابیں مترجم موجود ہیں، ان میں نماز کے بیان موجود ہیں، ہاتھ باندھنے کا بیان، رکوع کا بیان، سجدے کا بیان، تشہد کا بیان، قرات کا بیان، نماز شروع کرنے کا بیان، سارا اس میں موجود ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکالیں کہ میں برادری والی نماز پڑھوں گا، یا اپنے محلے والی نماز پڑھوں گا، یا اپنے گاؤں والی نماز پڑھوں گا، یا اپنے باپا دادا والی نماز پڑھوں گا. یہ چیز آپ کو ذہن سے نکالنی ہے. تو سب سے پہلی بات طہارت، وضو وغیرہ، یہ آپ نے سنا. قبلہ رخ ہو، نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. جہاں بھی آپ ہیں، آپ صحرا میں ہیں، رات کا وقت ہے، آپ سمندر میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ کشتی میں ہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ سفر میں، کوشش کریں، پوچھ، معلومات کر، اپنے طرف سے ذہن دیکھ. اس کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے اس طرف قبلہ ہے، آپ پڑھ لیں. نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے نماز تو قبلے کی طرف نہیں پڑھی، ہو گئی، وہ نماز ہو گئی. جب آپ پڑھ رہے تھے آپ نے پوری کوشش کی، معلومات لی، پورا اندازہ لگایا کہ قبلہ کس طرف، بس آپ کی یہ ذمہ داری ہے. اس کے بعد آپ نماز پڑھی، قبلہ رخ. پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے غلط طرف منہ کیا، کوئی بات، آئندہ جب جو پڑھو گے دوبارہ وہ صحیح پڑھو، جو ہو گئی وہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان. اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا فولی وجہ کے شطر مسجد الحرام، اے نبی اپنا چہرہ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف کرو.
اور مسلمانوں کو بھی کہا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ تم اپنے چہرے جو ہے بیت اللہ کی طرف کرو. لہذا قبلہ رخ ہونا یہ پہلی شرط ہے طہارت کے بعد. پھر جب انسان کھڑا ہو نماز کے اندر تو کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بالکل قبلے کی طرف اپنے پاؤں کرے, بالکل پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے. بعض لوگ پیچھے سے ایڑیاں ایسے کر لیتے اور بعض لوگ ضرورت سے زیادہ چوڑے کر لیتے, اپنے وجود سے بھی چوڑے نہ, اپنے وجود کے مطابق آپ پاؤں کھولیں بالکل سیدھے. قبلہ رخ جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ سیدھے کھڑے. اب آپ ذہن کو, دماغ کو, دل کو متوجہ کریں نماز کی طرف. نماز کی نیت ضروری. نیت کا کیا مطلب ہے؟ دل کا ارادہ, دل کا فعل. یہ عربی کا لفظ ہے. ہماری زبان کے اندر اردو میں عربی کے الفاظ استعمال ہیں. جیسے عربی سے کوئی پوچھے کیفا حالو, تیرا کیا حال ہے, وہ کہتا ہے کیفا حالو کا, ہم کہتے ہیں کیا حال ہے. حال آ گیا. عربی جواب دیتا ہے انا بخیر, آپ جواب دیتے ہیں میں خیریت سے ہوں. تو خیر کا لفظ آپ نے کہاں سے لیا؟ عربی سے لیا. اب نیت, آپ نے خیر کو خیریت بنایا, آپ نے اس میں تصرف کیا, خیر کو خیریت بنایا. ٹھیک ہے, عربی خیر کہتا ہے, آپ نے خیریت کہتے ہیں, لیکن معنی تو وہی ہوگا. عربی نیا کہتا ہے, النیہ, آپ نیت لبی تا کے ساتھ نیت کہتے ہیں, معنی تو وہی ہوگا جو عربی میں. عربی میں معنی نیت کا کیا ہے؟ فعل القلب, دل کا فعل, دل کا عمل, دل کا ارادہ, دل کا قصد. یہ نیت کا معنی عربی میں. دیکھ لو لوگ, زبان سے جو آپ کہتے ہیں, کوئی بھی بات زبان سے نکالتے ہیں, اس کو قول کہتے ہیں. قول کا معنی کہنا. اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کا معنی پھینکنا. یہ الفاظ, لفظ کیا؟ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. انسان بولتا ہے, الفاظ لفظ پھینک رہا ہے. یا قول ہے, قول ہماری زبان میں بھی استعمال ہے. قول کا معنی کیا ہے؟ کہنا. تو جو زبان سے بات نکلے اس کو آپ قول کہیں یا اس کو لفظ کہیں یا اپنی زبان میں گفتگو بات کہیں, اس کو آپ نیت نہیں کہہ سکتے. نیت کا تعلق دل سے. یہ کیا جہالت ہے ہمارے ہاں, مسئلہ تو بعد میں کروں گا, لیکن یہ جہالت ہے. بولتے زبان سے ہے, نام اس کا نیت. غلط. تمہیں کس نے کہا زبان سے نکلنے والی بات کا نام نیت ہے؟ زبان سے نکلنے والی بات کا نام قول ہے. زبان سے نکلنے والی بات کا نام لفظ ہے. زبان سے نکلنے والی بات کا نام آپ کی زبان میں گفتگو ہے, کہنا ہے, بات ہے. نیت نہیں ہے, ارادہ. زبان سے آپ کا ارادہ ہوتا. تو پہلی تو یہ جہالت والی بات ہے کہ بولنا زبان سے نماز سے پہلے کچھ الفاظ اور کہنا کہ یہ نماز کی نیت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے تو یہ جہالت. اور دوسری بات یہ, اس کا ثبوت ہی کوئی, کہ نماز سے پہلے آپ زبان سے کچھ الفاظ کہیں. کوئی عربی میں کہے, کوئی اردو میں کہے, کوئی پنجابی میں کہے, اس کا کوئی نماز سے تعلق نہیں. نیت ضروری ہے. کوئی بھی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا. آپ مسئلہ سن چکے ہیں گزشتہ خطبہ, اور بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما لکل امرئ ما نوی, آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی. یہ بات طے. نماز ہو, زکات ہو, روزہ ہو, حج ہو, جہاد ہو, کوئی عمل ہو بغیر نیت کے نہیں ہوتا. لیکن خدا را سوچیں سمجھیں, یہ دین ہے. دین بدھو پن نہیں ہے, اس میں بغلول پن. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. سن, جو زبان سے آپ کہہ رہے ہیں اس کو نیت کہہ رہے ہیں, یہ جہالت ہے. یہ قول ہے, لفظ ہے, گفتگو ہے, یہ بات ہے, الفاظ ہے. نیت کا مطلب دل کا فعل, نیت کا مطلب دل کا ارادہ, نیت کا مطلب دل کا عمل. لہذا دل کے اندر آپ کے یہ ارادہ اور دل کا آپ کا یہ عمل ضرور ہونا چاہیے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, دل کے اندر یہ بات, فلاں ٹائم اتنی رقط ہے, جماعت سے پڑھ رہا ہوں. دیکھیں آپ گھر سے اٹھے,
یہ نماز کی نیت ہے. آپ نے وضو کیا, یہ نماز کی نیت ہے. آپ آئے قبلہ رخ پاؤں کھڑے کیے, آپ سیدھے ہو کے کھڑے ہوئے, یہ نماز کی نیت, یہ نماز کی. لیکن آپ آئے دبڑ 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 دبڑ, اچھی طرح وضو بھی نہیں کیا, بھاگ بھاگ کے آ کے میرے خاصیت کی اس نماز کی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے 4 ادھر سے وہ مسئلہ ہے کہ نماز میں ملنا, ادھر سے وہ پکایا ہوا جو لفظ ہے ہندوستان پاکستان کا, دادی اماں بابے سے سیکھا تھا, 4 رکعت نماز اللہ کے لیے, پھر بھول گیا. یہ نیت ہے. نہ دل متوجہ ہو رہا ہے, نہ دماغ متوجہ ہو رہا ہے, نہ ذہن ادھر ہو رہا ہے. تم 20 دفعہ کو خاص نیت کی, خاص نیت کی, یہ ساری عام ہے, کوئی خاص نیت نہیں. نماز کا مطلب یہ ہے, آپ دکان سے اٹھ کے آئے, دکان کو جھٹکے دماغ سے, بیوی بچوں سے آئے وہ خیالات دور کریں, دوست احباب سے آئے اس مجلس کو خیر بات کہیں. آپ وضو کر کے اچھی طرح سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے متوجہ ہوں, دماغ ذہن دل کو نماز پر لگا, یہ نیت ہے, یہ ارادہ ہے, یہ توجہ ہونا, یہ خشوع خضوع ہے. اور یہ اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں شروع میں, اس کا مطلب ہی اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. کیا مطلب ہے تکبیر تحریمہ کا؟ کہ پہلے ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا, ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا, رونا ہنسنا حلال تھا, کھانا پینا حلال تھا, لیکن اب اللہ کی پیشی شروع ہو رہی ہے, اللہ اکبر تکبیر تحریمہ, اب یہ ساری چیزیں منع ہو. یہ ذہن بنائیں, توجہ بنائیں, اپنا ماحول بنائیں, اللہ کی طرف رجوع کریں. یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مال احسان, احسان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تو اللہ کی طرف, جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو تو یہ سمجھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو سمجھ کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا. یہ کیفیت بناؤ. خاص نیت کی 4 رکعت 5 رکعت 2 رکعت 3 رکعت پیچھے سے امام کے, چمارے والی مسجد اتنا ٹائم, وہ جو وقت ضائع نہ کرو اس میں. آپ اپنا ذہن دماغ دل ادھر دیکھیں, آپ سوچیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو کہی کہ زبان سے آپ بات کر رہے ہیں, اس کا نام نیت رکھ رہے ہیں, یہ جہالت. اور دوسری یہ جہالت والی بات ہے, نماز عربی میں شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور نیت پنجابی میں. تمہیں کس نے کہا نماز اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے عربی میں اور نیت پنجابی میں اور اردو میں؟ کیا ہے یہ؟ بس کسی مولوی نے کہہ دیا ہوگا, کسی مولوی صاحب نے لکھ دیا ہوگا کہ جب آپ نماز شروع کریں ادھر سے اللہ اکبر زبان سے کہیں, ادھر دل سے, اور ادھر سے زبان سے بھی کہیں کہ خاص نیت کی, تو دل دماغ زبان, اس کی اپنی بات ہوگی. قرآن حدیث کا تو مسئلہ نہیں. لہذا پہلا مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ نیت ضروری ہے, نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی, نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا. لیکن نیت دل کا فعل, نیت دل کا ارادہ, دل کا قصد, زبان سے قول بات الفاظ کہنا, 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت, یہ پہلی بات تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں. پھر آپ اس کو نیت نہیں کہہ سکتے, اس کو قول کہیں, لفظ کہیں. اور پھر میں نے بتایا کہ نماز عربی میں شروع ہو رہی ہے اللہ اکبر, اور نیت جو ہے وہ پہلے پنجابی میں ہو رہی ہے. اچھا, اللہ رسول کی بات جو ہے نا, ہر زمانہ, ہر وقت, ہر ماحول, ہر مجلس کے لیے کارآمد ہے, یعنی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن جو بندے کی بنائی ہوئی بات ہے, بندے کی سوچ, بندے کا قول, بندے کی فکر, بندے کا جو ہے نا وہ خیال, وہ فیل ہو جاتا ہے. بندے کی سوچ فکر ہر جگہ ہمیشہ نہیں چل سکتی. لوگوں نے باتیں کی لیکن نہیں چلی. لوگ کہتے تھے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, اب ایک گاؤں میں 3 پڑھتے ہیں. تو بندے کی سوچ فکر نہیں چل سکتی. 10 سال چلے گی, 20 سال چلے گی, 50 سال چلے گی. عجیب سی بات. اور کبھی کبھی جب ہم یہ اللہ کی توفیق سے اطاعت کی بات کرتے ہیں نا, کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کے بعد کسی عزت کرو, ادب کرو, احترام کرو. لیکن اللہ کے رسول کے بعد کسی شخصیت کو مقرر کر لینا کہ جیسے اس نے دین کو سمجھا ہے, میں بھی ایسے ہی دنیا میں دین پر جو ہے وقت گزاروں گا, جس کو تقلید کہتے ہیں. تقلید, تقلید کا معنی گلے میں پٹا ڈال, کسی کا پٹا ڈال لیا اس کے پیچھے. نہ یہ قرآن میں لفظ ہے تقلید کا اور نہ حدیث. تو میں کبھی کبھی یہاں کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ دیکھو بھائی, اللہ نے نبی بھیجا, اللہ نے رسول بھیجا, سارے نبیوں رسولوں کا سردار بنا کے ان کو چن کے بھیجا, منتخب کر کے بھیجا, ساری دنیا میں اعلیٰ افضل بنا کے بھیجا. بڑے افسوس کی بات ہے
کہ اس کی بات صرف 4 اماموں کو سمجھ آئی. لوگ کہتے ہیں کہ بس اب 4 مذہب ہیں، 4 امام ہیں، بس ان کے پیچھے، ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چلو. حالانکہ اس میں بہت ساری باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب یہ امام نہیں تھے، پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے حدیث پر چلتے تھے، رسول کی بات پر. تو تم کیوں نہیں چلتے؟ امام کیسے کدھر چلے؟ کہتے حدیث پر، رسول کی بات پر. تو تم بھی رسول کی بات پر چلو. کہتے ہیں جی رسول کی بات اب سمجھ نہیں آ سکتی، ان 4 کو سمجھ آئی. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بڑے فخر سے بھیجا، منت سے بھیجا، احسان سے بھیجا، چن کے بھیجا، امام فراست کا امام بھیجا، میں نے نبوت ختم کر دی، ایسا بھیجا جس کی بات 4 آدمی سمجھ سکے، باقی سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا پھر آگے دیکھیں، اگر نبی رسول جو ساری دنیا میں اعلیٰ افضل تھا، نبی و رسولوں کا سردار تھا، اگر اس کی باتیں 300 سال سمجھ آئیں، کیونکہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہے نا، یہ 4تھی صدی میں بنے. ائمہ پہلے گزر گئے، لیکن مذہب جو بنے نا باقاعدہ حنفی، شافعی، حنبلی، یہ ہم نے رمضان میں تفصیل سے بات کی تھی. پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو رمضان کے آخری خطبہ میں صراط مستقیم کے طور پر یہ ہمارا موضوع ہوتا ہے. اچھا تو 4تھی صدی میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بنے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، دوسرے سب تحقیق کرنے والوں نے لکھا، جنہوں نے بھی امت کا اختلاف بیان کیا کہ امت میں کیسے پھوٹ پڑی، اختلاف کیسے ہوا. پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے. تو بہرحال 4تھی صدی میں یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وجود میں آئے. اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو سارے نبیوں رسولوں کا سردار تھا، جس کو اللہ نے چن کے بھیجا تھا، جس پہ نبوت رسالت ختم تھی، اس کی بات تو 300 سال چلی، اور جو لوگوں نے امام کھڑے کر دیے 1100 سال سے اوپر ہو گیا، ان کی بات ابھی تک سمجھ آ رہی ہے. یعنی نبی کی 300 سال سمجھ آئی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی بن گئے. اب 1150 سال ہو گئے اور ابھی تک حنفی، مالکی، شافعی، حنبلیت چل رہی ہے. نبی کی بات فیل ہو گئی معاذ اللہ، اور حنبلی، شافعی، مالکی یہ چل رہے ہیں. تو پھر نبی ان میں سے کو ہونا چاہیے. رسول کی تو 300 سال چلی اور ان کی ابھی تک چل رہی ہے. یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی؟ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رسول کی بات ہمیشہ ہر دور قیامت تک کے لیے چلے گی. بندے کی بات فیل ہو جاتی ہے. اب نیت کا مسئلہ چل رہا تھا، اب دیکھو بندے کی بات فیل ہو گئی. جنہوں نے زبان سے نیت بنائی، زبان سے قول کو نیت کا نام دیا، اور نماز عربی میں شروع ہوئی اللہ اکبر، اور نیت پنجابی اور اردو میں، اب فیل ہو گئی. پہلی بات جیسے میں بات توجہ نہیں ہوتی. ایک آدمی بھاگ کر آتا ہے، بغیر آتا ہے، خاص نیت کی نماز میں چاہتے ہیں، ادھر وہ امام قرات کر رہا ہے اور وہ کہ خاص نیت کی نماز وہ بار بار اور گزارتا ہے، پھولتا ہے. اس کے دماغ بیچارے کہ یہ بات ڈلی ہوئی ہے کہ یہ ضروری ہے الفاظ کے، وہ انہیں چکروں میں پڑا رہتا ہے. نہ دل متوجہ ہوتا ہے، نہ دماغ متوجہ ہوتا ہے، نہ ذہن متوجہ ہوتا ہے، نہ ماحول بنتا ہے. اور پھر یہ غلط مسئلہ ہو جاتا ہے. امام کے پیچھے انسان رہ گیا، 2 رکعتیں رہ گئی، 4 رکعتیں. اب کہہ رہے 4 رکعت پیچھے سے امام کے، حالانکہ کہنا چاہیے پھر اس کو کہ 2 رکعت پیچھے سے امام کے، 2 اٹھ کے اپنے. غلط ہو گئی، غلط ہو گئی. میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں اللہ رسول کی بات عقل، فکر، فطرت کے مطابق بندے کی بنی ہوئی بات فیل ہو جاتی ہے. فیل ہوئی پڑی. پہلے تو یہاں فیل ہوئی کہ توجہ نہیں ہوتی، پھر یہ فیل ہوئی کہ تم نے اس کا نام نیت رکھا حالانکہ قول ہے، پھر یہ فیل ہوئی کہ نماز عربی میں اور نیت پنجابی میں، پھر یہ فیل ہوئی کہ جھوٹ بول رہا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر. 1 رکعت رہ گیا تو کہنا چاہیے کہ 3 رکعت پیچھے سے امام کے اور 1 رکعت اپنی کھڑے ہو. فیل ہوگی نیت تمہاری، فیل ہو. جیسے وسیلے کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ دعا میں تمہارا وسیلہ فیل ہو گیا. ایک تو وسیلہ قرآن حدیث میں ہے نا، کیا؟ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا. کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کرانا، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دینا، نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کر. وسیلہ کا معنی اللہ کی نزدیکی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف نزدیکی تلاش کرو، نزدیکی قرب. کیسے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو لعلکم تفلحون. ایک بڑے عمل کا ذکر کر دیا، یعنی اللہ کی نزدیکی تلاش کرو. اور اللہ کی نزدیکی کیسے ہوگی؟ اچھے عمل کر کے، نیک عمل کر کے. یہ ہے وسیلے کا صحیح مفہوم. لیکن ہندوستان پاکستان میں کیا وسیلے کا مفہوم ہے جو لوگوں نے بنایا کہ کسی سینئر کا واسطہ دینا. میں گنہگار ہوں، میری نہیں سنتا، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے پیغمبر رسول کا، تجھے واسطہ باب فرید کا،
تجھے واسطہ حضرت معین الدین چشتی کا، عبد القادر جیلانی، یہ واسطہ دینا، اس کا ذہن یہ ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا جب تک میں واسطہ وسیلہ صدقہ تو فعل نہ کہوں. یہ کفر ہے. انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ میری نہیں سنتا، یہ کفر ہے. پھر اس کا یہ ذہن ہے کہ ویسے تو وہ میری نہیں سنے گا، لیکن جب میں واسطہ وسیلہ دوں گا نا صدقہ، پھر اس کو سننی پڑے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ وہ مجبور ہو جائے گا. یہ بھی کفر ہے. اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، نہ طاقت کے آگے نہ. یہ دنیا کا مفہوم ہے. یہ بالکل یہ وسیلے والا ہندوستان پاکستان میں جو اکثریت، یہ دنیا والا مفہوم ہے. کیا ایک آدمی کو کسی سے کام ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ میرا کام نہیں کرے، خیال آتا ہے میرا کام نہیں کرے. اچھا اب میں کوئی آدمی تلاش کروں جو اس سے بڑا ہو، جس سے ڈر کے کام کرے، یا اس کی محبت والا تلاش کروں، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، بھائی، باپ، تو وہ مجبور ہو کے یا تو بڑا ہے کل کو نقصان پہنچائے گا اگر میں نے بات نہ مانی، یا اس کی محبت کے آگے مجبور ہو کے کام کرے گا، اور اس کا ذہن یہ ہے کہ میری بات نہیں مانے گا. یہ مفہوم اللہ کے متعلق، استغفر اللہ، افسوس اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کے اللہ کے متعلق رکھتی ہے کہ وہ میری بات نہیں سنے گا، اور اگر میں کسی کا واسطہ دوں گا تو پھر اس کو سننی پڑے گی، یعنی کہ وہ مجبور ہو جائے گا. نہ اللہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ محبت کے آگے مجبور ہے. یہ کفر ہے. اور یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا، یہ بھی کفر ہے. یہ وسیلے کا مفہوم غلط بات. اچھا پھر بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں سنتا، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مجبور ہے. ہم ویسے کہتے ہیں، بس ویسے، ہمیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں محبت ہے باب فرید سے، ہم ویسے کہتے ہیں. تم ویسے کہتے ہو تو پھر بدعت کرتے ہو. قرآن میں اللہ نے نبی رسولوں کی دعائیں ذکر کی، کسی ایک میں بھی وسیلہ صدقہ تو فعل کا ذکر نہیں کیا. صحابہ کرام جو تھے اللہ کے رسول نے ان کو دعائیں سکھائیں صبح شام رات دن کی، وہ موجود ہیں حدیث میں، اس میں کسی میں وسیلہ نہیں ہے. چھوٹے صحابہ بڑوں کا وسیلہ نہیں کہتے تھے، اور تابعی جو ہے صحابہ کے شروع صحابہ کا وسیلہ نہیں کہتے تھے. پھر تم بدعت کرتے ہو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ وسیلہ جو ہندوستان پاکستان کا مفہوم ہے، یا یہ شرک ہے یا یہ بدعت. اور صحیح وسیلہ تو قرآن حدیث سے میں نے آپ کو بتایا وہ تین: اللہ کو اس کے ناموں صفتوں کا واسطہ دینا، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دینا، کسی نیک زندہ سے دعا کرانا. یہ تو خیر میں نے آپ کو مسئلہ ویسے سمجھایا، بتایا. لوگ اکثر شرک کر رہے تھے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہو نا، اذان، تو تم ایسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. تم ایسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تم اللہ اکبر کہو. اشہد اللہ الہ کہتا ہے، تم اشہد اللہ الہ کہو. اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. وہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس کا جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی، اور نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی، مگر یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، آپ کہیں اللہ اکبر. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آپ کہیں لا الہ الا اللہ. رسول نے فرمایا جب مؤذن کو سنو ایسے کہو جیسے وہ کہتا ہے. پھر درود شریف پڑھو مجھ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہمیں 100 دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے دن میں. کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، اور نماز میں بھی پڑھنا چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ سے ہمارے محسن ہیں، نکیلے پتھروں پہ چل کے، مارے کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، پردیسی بن کے، مسافر بن کے، پریشانیاں اٹھا کے، پتے کھا کے ہمارے لیے ایک بہترین دین راستہ چھوڑ کر گئے. اگر ہم اس پر عمل کریں ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب. وہ ہمارے محسن، وہ ہمارے محسن ہے. رسول ہمارا محسن ہے. اس نے ہم پہ یہ احسان کیا، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈال کر ہمارے لیے ایک بہترین دین چھوڑ کر گئے. ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے احسان کا بدلہ اتاریں. ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے احسان کا بدلہ اتاریں، لیکن ہم نہیں اتار سکتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے. تو پھر کوشش تو کرنی چاہیے. چلو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، کوشش تو کرے. درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش ہے. درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش. یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم اے اللہ صلی علی محمد، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والا آل محمد، اور محمد کی آل پر سے، جو اس کی اولاد تھی نیک اور جو اس کے پیروکار ہیں سب. کما صلیتا، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، والا آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر. ہمارے پیغمبر محمد 2 دفعہ آ گئے. آل ابراہیم میں بھی محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. انک حمید مجید، بے شک آپ قابل تعریف ہیں، بزرگ.
یہ نہیں آپ اپنے تعریف کے قابل ہونے میں کسی کی تعریف کے محتاج نہیں. کوئی آپ کی تعریف کرے آپ پھر بھی قابل تعریف ہیں, کوئی تعریف نہ کرے آپ پھر بھی قابل تعریف ہیں. جو تعریف کرتے ہیں اپنے ثواب کے لیے کرتے. مجید آپ بزرگی والے اللہم بارک, اے اللہ بارک برکت نازل فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام. انکا حمید مجید, بے شک آپ قابل تعریف بزرگی والے. اب ہم یہ درود پڑھتے ہیں, یہ درود پڑھنا نبی وسلم کے احسان کو اتارنے کی کوشش. اب یہاں ایک بات سمجھیں, ہم رسول کے لیے دعا کرتے ہیں, توجہ کریں, یہ درود شریف پڑھتے ہیں نا آپ نماز میں, اور اذان کے بعد بھی پڑھنا ہے, ویسے بھی پڑھنا ہے. تو کیا مطلب ہے درود شریف کا؟ کہ ہم اللہ سے اپنے نبی کے لیے دعا مانگتے. ہم اللہ تعالی سے اپنے نبی کے لیے دعا مانگتے ہیں. اب جو لوگ نبی سے مانگتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے نبی کے لیے مانگو اور تم نبی سے مانگتے ہو. کتنے الٹ بات, کتنی الٹ بات. یعنی اتحیات میں تم نماز پڑھتے ہو, تمہاری نماز تب قبول ہوتی ہے جب نبی کے لیے دعا کرتے ہو. وہ ہمارے منہ سے نا, ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے یا اللہ ان کے درجات بڑھا اس کا ہمیں ثواب ہے. تو جب اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم اپنے نبی کے لیے مجھ سے دعا مانگو, کہاں سے یہ مسئلہ آیا کہ ہم نبی سے مانگیں, رسول سے مانگو؟ اکثریت امت کی اس پر لگی. بخار میں حدیث سنا رہا تھا کہ اذان کا جواب دو جیسے مؤذن کو سنو, پھر درود شریف پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو, اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اے اللہ رب اس مکمل دعوت کے اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب, دے محمد کو وسیلہ اور بلند کر اس کو مقام محمود پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی نا میری سفارش کا وہ مستحق ہو. اب ذرا توجہ کریں, گھروں کے اندر, بازاروں میں, محفلوں مجلسوں میں, کلاسوں میں, بلکہ جلسوں میں, جلسے عورتیں ختم ہوتے ہیں, اذان شروع ہوتی ہے, سارے ملنا, او جی ماشاءاللہ کہاں سے آئے جی, یہ ہوا جی وہ ہوا, ملنا. اذان کا جواب کوئی نہیں دیتا, درود شریف کوئی نہیں پڑھتا بعد میں, اور یہ دعا کوئی نہیں پڑھتا. بہت کم ہے, چھوٹا سا عمل اور اجر کتنا ہے. میں اذان کا جواب دو, درود شریف پڑھو, یہ دعا پڑھو, میری سفارش کے مستحق ہو جاؤ. کبھی کسی نے گھر میں کہا بچوں کو چپ کرا, اذان ہو رہی, سب بچے جواب دو, بیوی کو جواب دو, خود بھی جواب. پتہ ہی کوئی اذانیں ہوتی رہتی ہیں نہ کوئی جواب. کتنی سستی ہے ہماری اور کتنی غفلت ہے. تھوڑا سا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے جو ہم محروم ہیں. میں کیا کہنا چاہتا تھا, ہم نے دعا پڑھی آتے محمد نل وسیلہ, دے محمد کو وسیلہ. اب اگر وہ مفہوم ہو جو قرآن حدیث سے میں نے آپ کو بتایا کہ وسیلہ کا معنی اللہ کی نزدیکی, تو معنی بالکل ٹھیک ہے. آتے محمد نل وسیلہ تھا, یا اللہ دے اپنے محمد کو اپنی نزدیکی, اپنا قرب دے, ہمارا پیغمبر اس کو اپنے قریب کر, اس کو بلند کر. بالکل صحیح معنی ہو گیا. لیکن ہندوستان پاکستان والا جو لوگوں نے بنایا مفہوم کہ سینئر کا واسطہ دینا, کہ میری تو سنتا نہیں ہے, میں اس لیے وسیلہ پیش کرتا ہوں. تو جب تو کہتا ہے کہ یا اللہ دے محمد کو وسیلہ, تو محمد سے بڑا کون ہے, محمد سے بڑا کون ہے جس کا تو وسیلہ محمد کے لیے مانگ رہا ہے. یعنی تیرا مفہوم بندے کا بنایا ہوا مسئلہ فیل ہو گیا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, بندوں کی بنائی ہوئی بات فیل ہو جاتی, نہیں چلتی. اگر وسیلے کا یہ مفہوم ہو جو اکثریت رکھتی ہے کلمہ پڑھنے والی کہ سینئر کا واسطہ, تو یہ دعا میں فیل ہو گیا. درود شریف کے بعد دعا پڑھنی, نماز کے بعد آتے محمد عن الوسیلہ تھا, کہ دے محمد کو وسیلہ. کون ہے محمد سے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم وسیلہ مانگ رہے ہیں؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر. تو یہ فیل ہو. تو نیت بھی یہ لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ زبان سے نیت کہیں جی. میں نے بتایا یہ جہالت ہے. زبان سے کہنے والی بات کو قول کہتے ہیں, زبان سے نکلنے والی بات کو لفظ کہتے ہیں. نیہ عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب دل کا فعل, دل کا ارادہ, دل کا عمل. زبان سے کہنے والی بات کو تم نیت کہہ رہے, پھر اس کا قرآن حدیث میں ثبوت نہیں ہے. پھر یہ توجہ ہٹاتی ہے لفظوں کے ہیر پھیر میں, لفظوں کے ہیر پھیر میں تم لگے رہو.
اور نہ ذہن متوجہ ہوگا نہ دل متوجہ ہوگا. بیوی بچوں سے اٹھ کے آئے, گھر بار سے آئے, دکان سے آئے, مارکیٹ سے آئے, دوست ان خیالات کو دور کرو, توجہ کرو ادھر. کیسے بنے گی توجہ اگر تم لفظوں کے پھیر پھیر میں چکر میں پڑے رہے؟ اور پھر نماز عربی میں اور نیت پنجابی میں, نماز عربی میں اور نیت اردو میں. میں نے بتایا نا, فیل ہو گیا بندے کا بنایا ہوا مسئلہ, اور فیل ہو جاتا ہے. جیسے وسیلے میں فیل ہو گیا اور جیسے جمعے کے مسئلے میں فیل ہو گیا, ایسے یہاں بھی فیل ہو گیا. پڑھتا پیچھے ایک رکعت ہے, 3 اپنی پڑھتا ہے, اور نیت میں یہ کہہ رہا ہے 4 رکعت پیچھے سے امام کے. تو کہ 1 رکعت امام کے پیچھے, 3 اٹھ کے اپنی. کہیے تو نہیں. اچھا, پھر حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے کے ساتھ حق حلال کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اب وہاں صفیں ہوتی ہیں گول, اللہ کا گھر ہے درمیان میں, امام کھڑا ہوتا ہے اس طرح, امام کے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, دائیں بھی ہوتے ہیں, بائیں بھی ہوتے ہیں, اس کے سامنے بھی ہوتے ہیں. اب وہ نیت فیل ہو گئی. وہ ہندوستان پاکستان والا مسئلہ وہاں فیل ہو گیا. پیچھے والے تو کہیں گے چلو پیچھے سے امام کے, سامنے والے بھی کہیں گے پیچھے سے امام نہیں, وہ کہیں گے سامنے سے امام. دائیں والے کیا کہیں گے؟ دائیں سے امام. اور بائیں والے کہیں گے بائیں سے امام. کیا مسئلہ؟ میں نے بتایا اللہ رسول کی بات ہر دور میں ہر جگہ چلتی ہے, بندے کی بنائی بات فیل ہو جاتی, نہیں چلتی. زبردستی چلائی رکھو. ایک غلط سی بات ہے, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک آدمی کے نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. مسئلہ ہے. پھر اس نے بیان, ایک آدمی کے نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. 3-4 دفعہ کہا, ایک بیوقوف پاگل سے کھڑا کر رہا, کون کہتا ہے نہیں ہو سکتی, میں نے کی ہوئی ہیں دونوں اور ہیں گھر میں موجود ہیں. کیا ہے؟ انا للہ. ایسے بیوقوف جاہل سے تو کوئی بات نہیں ہو رہی. جو کہتا ہے یہ ہو جاتی ہے, اس کا تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے. میں گیا یا منگلا ڈیم, کافی دیر کی بات. خیر وہاں ہمارا درس ہوا, تقریر ہوئی. ایک آدمی ہمیں ملا, بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس کو نا مطالعہ کر کر کے باتوں کی سمجھ آئی تھی. مجھے کہتا ہے مجلس ہوئی بعد میں چائے پہ بیٹھے, مجھے کہتا ہے سمجھ نہیں آتی حافظ صاحب ایک بات, کیسے لوگ ہیں ان کو دلیل سناتے ہیں قرآن کی دلیل. کہتا ہے ہمارے مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا قرآن میں دلیل. کہتا ہے ہمارے امام صاحب ایسے کہتے ہیں. میں کہتا تنگ آ گیا. وہ پڑھا ہوا تھا, تھوڑا سا مطالعہ کر کے باتیں کرتا تھا. کہتا میں اس بات سے بڑا تنگ آ گیا. میں نے اس کا پتا کیا طریقہ, میں نے پڑھا, کورس کیا, ایک قرآن حدیث پڑھا, علم پڑھا, اس کا میں نے کورس کیا, میں نے سند لی, میں نے سند لگا لی گھر میں. اب میں جب میرے پاس کوئی آتا نا تو میں اس کو کہتا یہ بات اس طرح ہے, یہ بات اس طرح ہے, یہ مسئلہ اس طرح ہے, یہ مسئلہ اس طرح. کہتا ہمارے مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں. میں تنگ آ گیا. میں نے کہا اچھا بات سن, میں مولوی ہوں کہ نہیں؟ وہ دیکھو وہ سمجھ لگی, وہ سامنے سمجھ لگی ہے, میں مولوی ہوں. کہتا ہاں. تو سمجھ رہے نا, ہاں. تو مجھے مولوی مانتے ہو نا؟ ہاں. میں کہتا ہوں کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں ہو جاتی ہیں, جو خدا لا حول ولا قوت, تو میں مولوی نہیں ہوں, میں مولوی نہیں. کہتے یہ بات غلط ہے. پر وہ بھی مولوی کی بات بھی غلط ہے. جیسے یہ میری غلط ہے, میں مولوی ہوں نا, تو میری غلط ہے نا, اس مولوی کی بھی غلط ہے, اس امام کی بھی غلط ہے. میں تجھے قرآن حدیث سناتا ہوں. ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے مسئلہ پوچھا گیا, انہوں نے حدیث سنائی. تو پوچھنے والا کہتا ہے تو یہ کہتا ہے اور ابو بکر عمر ایسے کہتے تھے. تو اس نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, قریب ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو. کیوں؟ ایسا بھی ہے رسول ہمارا جرم. کہتا تمہارا جرم پاپ گناہ غلطی یہ ہے. میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے یہ فرمایا, اور تم آگے سے کہتا ہو ابو بکر ایسے کہتا تھا, عمر ایسے کہتا. ابو بکر عمر کا تم قول پیش کر رہے ہو, نبی کی حدیث فرمان کے مقابلے میں تم پتھروں کی بارش کے مستحق. وہ مولوی یہ کہتے ہیں, ہمارا مولوی یہ کہتا ہے, ہمارا امام یہ کہتا ہے, ہمارا مرشد کہتا ہے, ہمارا یہ کیا مسئلہ ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں تحقیق کرو, مسئلہ کیا ہے؟ بس نیت کا مسئلہ ایسا چلایا ہوا ہے, ایسا چلایا ہوا ہے بات ہی کو. تو میں نے بتایا نا بندے کی بنائی بات فیل ہو جاتی ہے. اب وہ وہاں فیل ہو گئی, پیچھے سے امام کے, سامنے سے امام کے, دائیں سے امام کے, بائیں. میں کیا کہوں ان کو سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں. وہ جو اوپر نماز پڑھتے ہیں وہاں بیت اللہ کے, وہاں جو نیچے پڑھتے ہیں, ان کی نیت کیا ہوگی؟ کیا کہتے ہو تم؟ ایسی باتیں کرتے ہو. بات یہ ہوئی, نیت کا مسئلہ سنو خلاصہ. نیت ضروری, نیت کے بغیر نماز کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اور نماز کی نیت کیا ہے؟ دل سے ارادہ, دل سے خشوع و خضوع, دل سے توجہ. انسان گھر بار, بیوی بچوں سے, کاروبار سے, محفلوں سے آیا ہے, سب کو چھوڑ کے ذہن متوجہ کرے, لفظوں کے ہیر پھیر چکر میں نہ پڑے. اللہ
اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، ہر چیز اب حرام ہو چکی جو حلال تھی سب. یہ ہے ارادیت. دل ادھر ہے، دماغ ادھر ہے، لفظوں میں چکر میں پڑا ہوا ہے، زبان سے نکل رہے ہیں چار اسی چکر میں پڑا، نہ توجہ بنی، نہ دل بنا، نہ ذہن. کس چکر میں تم پڑے ہوئے تھے؟ اور پھر میں نے تمہیں تفصیل سے بات بتائی کہ بندے کی بنائی ہوئی بات جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن حدیث کی بات مانو. نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل کا فعل، دل کا ارادہ. زبان سے نکلنے والی بات کو نیت نہیں کہتے، قول کہتے ہیں اور اس کو لفظ کہتے ہیں. یہ ویسے جہالت ہے، زبان سے نکلنے والی بات کو جو ہے آپ نیت کہیں. اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے نماز کا مسئلہ، اس کی اہمیت، فرضیت، اس کی فضیلت، نماز کے اوقات اور پھر اب نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بیان ہو رہا ہے. طہارت کے مسئلے بھی بیان ہوئے تھے، پاکیزگی کی. اس سلسلہ میں آج ہم نے قبلہ کی بات اور نیت کی بات جو ہے وہ کی. تو نماز کو ادا کرنا یہ انسان کے لیے آخرت کا اجر ثواب بھی بنتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی زندگی پرسکون بنتی ہے. اور یہ جو آج کل ہمارے معاشروں میں، برادریوں، علاقوں میں یہ بد امنی، بے چینی، اس سب کا علاج نماز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. بلال اذان کو ہم نماز پڑھیں، محمد کے دل کو سکون آئے سے. یہ نماز دراصل اللہ سے ملاقات. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا آسمانوں پر، اور وہاں یہ تحفہ دیا، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اور تیری امت کو اجازت ہے کہ 5 ٹائم ہمارے ساتھ بات چیت کر لیا کرو. اللہ سے ملاقات. بڑے مسائل تھے اس کے، بہت پریشان تھا، اور سنا یار کیا بنا تیرے مسائل کا، تیری پریشانیوں کا کیا بنا؟ کہتا جی وزیر صاحب سے ملاقات ہوگی، MNA صاحب سے ملاقات ہوگی، چودھری صاحب سے ملاقات ہوگی. اس نے کہا فکر نہ کر، مسئلہ حل نہیں ہوا. بڑا خوش ہے. DCO کا فون آیا، 1 ہفتے سے نشہ چڑھا ہوا ہے، مسئلہ کوئی بھی حل نہیں ہوا. افسوس، ایک DCO کی ملاقات، چودھری کی ملاقات، اور تجھے امن سکون دے. احکم الحاکمین شہنشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا، نبیوں رسولوں کا، ساری دنیا کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا کرنی بھرنی والا، بگڑی بنانے والا. اس کے سامنے تو 5 ٹائم پیش ہو اور تیری ملاقات ہو 5 ٹائم اس سے، اور تیرے دل کو سکون آئے. اور پھر یہ نماز بے حیائی فحاشی جو آج معاشرے کو جس نے تباہ کر رکھا، اللہ معاف فرمائے، یہ فسق و فجور، یہ نماز اس سے روک. جب نماز ہی نہیں پڑھنی، حکمرانوں نے نہیں پڑھنی، عوام کی اکثریت نے بھی نہیں پڑھنی، تو پھر دیکھ لیں جو بے حیائی ہے جگہ جگہ. اتنی گندی تصویریں اور فحش تصویریں یہ موبائل کمپنیوں والے نے دوسرے لگا رکھے ہیں. سارے بے حصہ اور بغیرت ہو کے دیکھتے ہیں، گھروں میں بھی اور باہر میں بھی چلتا ہے. وجہ کیا؟ اکثریت بے نماز. نماز ہو تو ان کے اندر جو ہے وہ غیرت پیدا ہو، فحاشی اور یانی سے دور. اور اوپر سے حکمران لگے ہوئے ہیں کہ حدود کا مسئلہ، یہ حدود کا مسئلہ، اللہ کے ساتھ بغاوت شروع کی جنگ سے. یعنی یہ چاہتے ہیں جو گندے لوگ ہیں، فسق و فجور والے، اکثریت والے، بدماشی والے، فحاشی اور یانی والے، زنا بدکاری والے، چاہتے ہیں سارا معاشرہ یہ ایسے ہو جائے. یہ بش کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے. انا للہ و انا الیہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. فرمایا جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت. اور اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا، ان کی بیوی کا قصہ، ہماری ماں اور باپ کا قصہ جو بیان کیا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر، اس میں یہ تھا کہ اس نے شیطان نے بہکایا بابا جی نے، ہماری امی نے جو دانا کھایا. اللہ کہتے ہیں ان کا مقصد، اس کا مقصد کیا تھا؟ لیریہما سوآتہما. شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان کو ننگا کراؤں. لباس نورانی اتر گئے جو پہنے ہوئے تھے اور وہ ننگے ہو گئے. یہ ننگا ہونا، شرمگاہوں کو ننگا کرنا، اور یہ بریک لباس اور یہ جو ہے تنگ لباس اور یہ سارے فحاشی اور یانی کے مظاہر میڈیا اور مختلف ذریعے، یہ شیطانی اور ابلیسی ایجنڈا ہے، اس پر حکمران اور اکثریت عوام کی چل رہی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کی شرمگاہیں ننگی ہوں اور یہ بالکل جو ہے نا سارے عام باہر آئیں. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے جو چل رہے ہیں. اور نائب ابلیس، کچھ نائب ابلیس شیطان کا اس وقت پوری دنیا میں نائب وہ ہے، وہ چاہتا ہے یہ ایجنڈا. اور افسوس ہے مسلمان حکمرانوں پر ہے
جو اس کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے اپنی غیرت کا جنازہ نکال رہے. نہ خدا ہی ملا، نہ صالح سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی. دنیا ویسے گئی، مہنگائی بدمنی مت ماری ہوئی ہے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اور پھر ان کو خوش کرنے کے لگے. اللہ کہتا ہے کر لو خوش، اور کیا کرو، رازق تو میں ہوں، خالق میں، مالک میں. اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی سمجھ لے، عوام کو بھی سمجھ لے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم نجي اخواننا من السجون، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، MP3 فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ. القادسیہ سی ڈی، کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور. فون 7230